بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور اسٹوڈنٹس، میں ہوں اصغر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج از لائٹ۔ معزز سامعین اور اسٹوڈنٹس، پچھلی کلاس میں آپ نے لیسن نمبر 19 کمپلیٹ پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 20۔ اس میں متفرق قواعد ہیں، مکس قواعد ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم قواعد دیکھتے ہیں، قواعد کون سا ہے۔ لیسن نمبر 20 رول ہے اظہار مطلق۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اظہار مطلق آپ سمجھے، اظہار مطلق کیا ہوتا ہے؟ تو اظہار مطلق کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر یا ملون ایک ہی ورڈ میں ہو، سیم ورڈ میں ہو، تو وہاں پر اظہار مطلق ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد لیٹر یر ملون سیم ورڈ میں ہو تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کب ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر یر ملون تو آتے ہیں، لیکن لیٹر یر ملون نیکسٹ ورڈ میں ہوتے ہیں۔ نون ساکن ایک ورڈ میں ہوتا ہے اور جو لیٹر یر ملون ہوتے ہیں وہ نیکسٹ ورڈ میں ہوتا ہے۔ لیکن اظہار مطلق میں سیم رول ہے، لیکن جو لیٹر یا ملون ہوں گے وہ سیم ورڈ میں ہوں گے، ایک ہی کلمے میں ہوں گے، تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ تو یہ اب آپ کو جو 4 ورڈز نظر آ رہے ہیں، یہ 4 ورڈز میں اظہار مطلق کا رول ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر غنہ بھی نہیں کریں گے، اظہار مطلق میں غنہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا نون ساکن اور لیٹر یا ملون سیم ورڈ میں ہیں، تو اسی لیے یہاں پر اظہار مطلق کا رول ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ تو چلیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹس اس لائن کو پڑھتے ہیں۔ دنیا بنیان شنوان قنوان۔ جی معزز سامعین اور اسٹوڈنٹ دیکھیں، دنیا نون ساکن ہے، لیٹر یا ملون بھی سیم ورڈ میں ہے۔ پھر بنیان میں بھی دیکھیں نون ساکن ہے اور سیم ورڈ میں لیٹر یا ملون کا یا ہے۔ شنوان میں دیکھیں نون ساکن ہے، لیٹر یا ملون کا واو سیم ورڈ میں ہے۔ قنوان میں دیکھیں نون ساکن کے بعد لیٹر یا ملون سیم ورڈ میں ہے۔ تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لیٹر یا ملون سیم ورڈ میں ہوں گے، تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ جی معزز سامعین اور اسٹوڈنٹس، اب سکتے کا رول سمجھیں۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ آپ کو وائس کو سٹاپ کرنا ہے اور بریتھ کنٹینیو رکھنا ہے، تو اسی کو سکتہ کہتے ہیں، وائس سٹاپ اینڈ بریتھ کنٹینیو۔ تو یہ آپ کو سکتہ اسی طرح کرنا ہے، جہاں پر بھی آپ کو سکتہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو آواز کو روکنا ہے اور سانس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور یہ جو آپ کو 4 ورڈز نظر آ رہے ہیں، ان میں سکتہ ہوگا۔ یہ ان 4 کلمات میں جو ہے سکتہ واجب ہے۔ اب سکتے کا حکم سمجھیں۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے۔ متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش والے لیٹر کو، متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ جہاں 2 زبر ہوگا اس کو آپ نے الف سے چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے سکتے میں۔ تو یہ جو آپ کو 4 ورڈز نظر آ رہے ہیں، یہاں پر سکتہ ہو رہا ہے، اور ان 4 کلمات 4 ورڈز میں سکتہ واجب ہے۔ تو جہاں پر بھی اگر متحرک لیٹر آئے تو سکتے میں وہاں ساکن کرنا ہے، اور جہاں 2 زبر آئے اس کو آپ نے الف سے چینج کرنا ہے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس اس ورڈز کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ وقیل من راق وقیل من راق کلا بل رانا کلا بل ران من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا عوجا قیما۔ عوجا قیما۔ جی معزز سامعین اور اسٹوڈنٹس، یہ ورڈ ہے عوجا۔ یہاں پر 2 زبر ہے۔ رول میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 زبر کو الف سے چینج کرنا ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پر عوجا پڑھا۔
تو اس کو آپ نے الف سے چینج کر کے پڑھنا ہے سکتے میں. آواز کو آپ نے روکنا ہے، وائس اسٹاپ کرنی ہے، بریتھ کنٹینیو کرنا ہے، جاری رکھنا ہے، اپنے سانس کو جاری رکھنا ہے. وجا قیمن. جی معزز سامعین اور سٹوڈنٹس، قرآن پاک میں بعض جگہ پر صاد کے اوپر اسمال سین لکھا ہوتا ہے، تو اس کے پڑھنے کی کچھ صورتیں ہیں. تو یہ قرآن پاک میں 4 ورڈز ہیں، تو اس میں دیکھیں کہاں پر سین پڑھنا ہے، کہاں صاد پڑھنا ہے، اور کہاں پر دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو معزز سامعین سٹوڈنٹس، یہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ورڈ میں صرف سین پڑھنا ہے. جی معزز سامعین، یہ جو سیکنڈ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی صرف سین پڑھیں گے. جی معزز سامعین اور سٹوڈنٹس، یہ جو اب آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے، اس ورڈ میں سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا جائز ہے. جی معزز سامعین اور سٹوڈنٹس، یہ جو اب آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے، نمبر 4 پر یہ لکھا ہوا ہے بمصوترین. یہاں پر آپ کو صرف صاد پڑھنا ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 جو آپ کو نظر آئے، وہاں صرف سین پڑھنا ہے. نمبر 3 پہ سین صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور لاسٹ نمبر 4 جو ہے، اس میں آپ صرف صاد پڑھیں گے. اور یہ آپ کو نیچے پارہ نمبر بھی نظر آ رہا ہے کہ کون سا ورڈ کون سے پارے میں ہے. یب سوتو، یہ جو آپ کو ورڈ اب نظر آ رہا ہے، یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ہے، اور آیت نمبر ہے 245. جی معزز سامعین، اب آپ کو جو ورڈ نظر آ رہا ہے بس وطن، یہ ورڈ جو ہے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف میں ہے. جی سٹوڈنٹس، اب جو آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے، ام ہم المسیطرون، مسیطرون، صاد سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، پور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہ پارہ نمبر 27 اور سورۃ طور میں ہے، آیت نمبر ہے 37. اس کے بعد یہ دیکھیں ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے بمصوترین. یہاں پر صرف صاد پڑھیں گے، اور یہ پارہ نمبر 30 ہے، سورہ غاشیہ ہے، اور آیت نمبر ہے 22. یبسطو، یبسطو، بس پوتن، بس وطن، ام هم المسیطرون، ام هم المسیطرون، ام هم المسیطرون. ام هم المسیطرون. جی اسٹوڈنٹ، ہم نے یہاں پر صاد اور سین دونوں کے ساتھ پڑھا ہے. پہلے ہم نے صاد کے ساتھ پڑھا، ڈیپلی پور پڑھا، موٹا پڑھا، اور سیکنڈ ٹائم ہم نے پڑھا اس کو باریک لائٹلی پڑھا سین کے ساتھ. تو یہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں. بمصوترین. اسٹوڈینٹس، اب تسہیل سمجھیں. تسہیل کیا ہوتا ہے؟ تسہیل کے جو معنی ہیں وہ نرمی کرنا ہے، یعنی میک سافٹ. دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، سیکنڈ حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، سافٹ ٹون سے ریڈ کرنا. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. قرآن پاک میں 1 ورڈ میں تسہیل واجب ہے. جی اسٹوڈنٹس، اب آپ امالہ سمجھیں. امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قط رے، جو ہم رے پڑھ رہے ہیں، قط رے کی را کی طرح پڑھیں. یعنی آپ کو ری نہیں پڑھنا، آپ کو رے پڑھنا ہے. تو یہ امالہ ہے، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف آپ کو مائل کر کے پڑھنا ہے. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قط رے کی را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. اسٹوڈنٹس، اس ورڈ کو سمجھیں. بئس الاسم الفسوق، یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کلمے کو، اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے. تو یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے بئس الاسم الفسوق. لام سے پہلے اور لام کے بعد والے الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو زیر دے کر پڑھیں گے. اعجمی وعربی. عجمی وعربی.
جی معزز سامعین اور اسٹوڈینٹس، اس کے ہم کریں گے ہجے وتھ اسپیل پڑھیں گے، اور یہاں آپ کو کھڑی زیر نظر آ رہا ہے، یہاں آپ کو کھڑی زیر نہیں پڑھنا، آپ کو کیا پڑھنا ہے، ہجے دیکھیں وتھ اسپیل پڑھیں گے تو آپ نے بھی فالو کرنا ہے۔ میم جیم زبر مج، میم زبر مج، را امالہ والی رے، را ہمالا والی رے، مج رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ مج رے ہا، جی اسٹوڈینٹس، اس کو آپ نے مج رے پڑھنا ہے، مج ری نہیں پڑھنا، مج رے ہا۔ اور اس طرح بھی آپ سپیل کر سکتے ہیں، اگر آپ انگلش کے اسٹوڈینٹس ہیں تو اس طرح بھی آپ سپیل کر سکتے ہیں۔ میم جیم زبر مج، را آف امالہ رے، مج رے ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ اس طرح بھی آپ سپیل کر سکتے ہیں، تو وداؤٹ سپیل مج رے ہا پڑھیں گے۔ لاسٹ ون، بئس الاسم الفسوق۔ الاسم الفسوق، جی اسٹوڈینٹس، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لام سے پہلے اور لام کے بعد والے الف کو نہیں پڑھیں گے، تو بئس الاسم پڑھیں گے، لسم لام کے نیچے زیر پڑھیں گے اور سین سے ملا دیں گے، سین سے جوائن کریں گے، بئس الاسم الفسوق۔ اسٹوڈینٹس، یہ لیسن نمبر 20 کمپلیٹ ہوا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔